میں یہ گزارش کر کے جا رہا ہوں، عزاداری کے دن ختم ہوں گے، عزاداری ختم نہیں ہوگی۔ یہ صرف میرے مولا نے تم پہ کرم کیا ہے کہ جاؤ اپنے اپنے گھروں میں دروازے کھولو، اپنے بیٹوں کی شادیاں کر لو، اپنی خوشیوں میں چلے جاؤ، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ سو کے دن ختم ہوئے تو شاید اب رونا ہی نہیں ہے۔ بس توجہ میری طرف کیجئے گا، یہ سوچ کے اب 8 ربیع الاول کے بعد اگلے 4 محرم تک یہ سوچتے رہنا کہ ابھی 40 دروازوں کے تالے نہیں کھلے، ابھی سوگ آل محمد کے گھر سے ختم نہیں ہوا، ان کا سوگ ختم ہوگا جب آ جائے گا ان کا بیٹا، آباد ہو گے 40 دروازے، علی اکبر کے سر پہ سجے گا صحرا، قاسم کے سر پہ سجے گا صحرا، اصغر جوان ہو کے بابے کی شاہی دیکھے گا، آل محمد کے گھر میں مسکراہٹیں تباہ، ابھی آباد گھر آباد نہیں ہوا، میرے وارث کا ظہور ہو، بند تالے کھلے۔ میں نے صرف تمہارے ڈر کی وجہ سے کہا ہے کہ تالے بند کھلے۔ سادات تشریف فرمایا اگر کوئی سید مجھے معاف کر دے تو میں اگلا جملہ پڑھوں، میرا امام ظاہر ہو تاکہ سکینہ کی رسیاں اللہ جلیہ امام، تاکہ جو آج تک بند رسیوں کے ساتھ شام کے قبرستان اس کے ہاتھوں کی رسیاں زہرا کا پہلو سے ہاتھ، زینب شام سے مدینے جانے، گھروں کی آبادی، دین بچ گیا، ہماری بہنوں بیٹیوں کے سروں پہ چادریں آ گئی، ہماری مسجدوں میں سجدے گاہ آ گئے، ہمارے گھروں میں قرآن آ گیا، مدینے میں نہیں واپس آیا تو حسین کا سر نہیں، آج مستورات میں برآمد ہوگی سیدادیوں کی ہماریاں، اتنا انتظام کیا ہے ماتمیوں نے کہ انہوں نے مسلسل مجلسوں میں اعلان ہوتا رہا جی آخری مجلس میں ہماریاں صرف بیویوں میں برآمد ہیں۔ یہ ہے میری قوم کا آل محمد سے محبت، یہ بیویوں کی اماری کی شبیہ بھی مردوں کو نہیں دیکھ رہے، رکھ میرے سر پہ قرآن، شرابیوں کا مجمع تھا، علی کی بیٹیاں رو رو کے کہہ رہی تھی آنکھیں بند کرو، ہم علی کی بیٹیاں۔ اللہ ہر کسی کی بیٹی کو سلامت رکھے، اللہ تمہاری بہنوں کے پردے سلامت رکھے۔ بیٹی 40 سال کے بعد بھی اپنے پیکے گھر جائے نا، اسے پوچھنا نہیں پڑتا، 40 سال بعد اپنے بھائیوں کے شہر جانا پڑے، باپ کے شہر جانا پڑے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہر کے دور سے بتانا شروع کر دے، اٹھو میں تمہیں بتاؤں میرے بابے کا شہر آنے والا ہے، بچوں کو اٹھا کے کہہ دیا یہ میرے باپ کی حویلی ہے، وہ گھر میرے بھائی کا ہے، اس گھر میں اپنے باپ کے ساتھ رہتی رہی ہوں، رکھ میرے سر پہ قرآن، 1.25 سال کے بعد واپس آئی ہے، مدینے کے باہر کمر پہ ہاتھ رکھ رہی، سجاد یہ مدینہ ہے، ہاں زینب یہ مدینہ، رو کے کہتی سجاد میں نے پہلی بار باہر سے دیکھا، سجاد میں تو زندگی میں بابے کی زندگی میں کبھی باہر نہیں آئی تھی، سجاد مجھے بتا قبر رسول کہاں ہے؟ فرمایا ماں وہ سامنے قبر ہے رسول، بی بی رو کہتی سجاد شام تو گیا، کوفہ میرے ساتھ رہا، 11 محرم سے لے کے اب تک میں نے سارا قافلہ ساتھ رکھا، اب آ گیا ہے واپس مدینہ، تو بھی ادھر بیٹھ، ماں بھی ادھر بٹھا، میں اکیلی جاتی ہوں نانے کی قبر پہ، میں نانے کو بیٹی نہیں بیٹا بن کے بتا کے آؤں کہ تیرا دین بچ گیا ہے، میں نے جملہ پڑھ دیا، بی بی نے کہا میں بیٹی نہیں بیٹا بن کے نانے کو بتا کے آؤں
دین بچ گیا ہے۔ مولا سجاد کو وہیں بیٹھا رہنے دیا۔ بہار کی چوتھی جلد علامہ مجلسی، جتنا چل سکتی تھی اتنا چلی۔ اس کے بعد صدا سے معافی مانگ گیا جو اپنے لگا۔ یہ ہے منبر کے تقدس کی قسم، قبر محمد پہ ایسے گئی جیسے اکبر کی لاش پہ۔ مجھ سے کوئی ماتمی وجہ نہ پوچھے، میں وجہ نہیں پڑھ سکوں گا کیوں ایسے چلی۔ سر سے لے کے پاؤں تک زخمی تھی قرآن کی آیت۔ نانے کی قبر پہ گئی، مجلس ختم ہوگی، نوحہ خان نوحہ پڑھیں گے۔ ماتمیوں کے کان ہوتے ہیں نوحے کی سطروں پہ، نوحے کی سطر ہوتی ہے ماتمی کا سینے پہ ہاتھ آتا۔ میں نوحہ کسی شاعر کا نہیں پڑھنے لگا، تم برداشت کر لو گے تو میں 4 سطریں پڑھوں گا، ورنہ 5 بھی پڑھنی پڑے گی۔ 4 سطروں کے بعد 5ویں سطر سیدوں سے ماتمیوں سے برداشت نہیں ہوگی۔ سید زادہ میں 4 سطریں وہ پڑھنے لگا ہوں جو علی کی بیٹی نے خود نوحہ قبر محمد میں پڑھا۔ بی بی نے آ کے قبر رسول کے دروازے پہ ہاتھ رکھا، بی بی نے نوحے کی پہلی سطر پڑھی۔ بی بی رو کے دی نانا قبر سے نکل کے پہچان میں وہی زینب ہوں۔ پہلی سطر میں نے پڑھ لی، دوسری سطر پڑھنے لگا، بی بی رو کے کہتی نانا تیری اذان بچ گئی، میرا مؤذن مارا گیا۔ تیسری سطر پڑھنے لگا، بی بی رو کے کہتی نانا تیری نماز بچ گئی، میرا نمازی کربلا میں مارا گیا۔ چوتھی سطر ایسے سننا جیسے غریب مجلس سنتا ہے۔ چوتھی سطر پڑھنے سے پہلے علی کی بیٹی نے گٹھڑی کھولی، گٹھڑی سے حسین کا تیروں والا کرتا نکال کے قبر محمد پہ چادر بنا کے ڈالا۔ رو کے دی نانا ایک بار قبر سے نکل کے پہچان، یہ اسی حسین کا کرتا ہے جو تیری زلفیں تھاما کرتا تھا۔ قبر محمد ہل گئی، آواز آئی زینب کرتا ہٹا، زینب کرتا ہٹا، اب سید مجھے دیکھ کے ماتم کرنا۔ رو کے دی نانا تجھ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا، رات آدھی ہونے دے، میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی، تیری قبر کا چراغ بجھا کے میں تجھے حوصلہ حوصلہ میں تجھے اپنا لباس دکھاؤں۔ تو نے بیٹے کا لباس برداشت نہیں کیا۔ نانا تیری امت نے اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا تیری شریف بیٹیوں کو مارا۔ نانا میں زینب آ گئی، نانا کچھ دکھ میرے سن۔ ہل گئی مصطفیٰ کی قبر، فرمائی زینب مجھے درد نہ سنا۔ گٹھڑی اٹھائی، حسن کی قبر پہ آئی، رو کے دی بھائی بہنوں کے درد سنتے ہیں۔ کیا بہن تجھے اپنے درد سنائے؟ حسن میں نے تیرے جنازے سے تیر نکالے تھے، حسن مجھ سے درد سن۔ قبر حسن سے آواز آئی عالیہ میرے تو کفن کا رنگ نہیں ابھی بدلا، مجھے درد نہ سنانا۔ ایک بار نانے کی قبر دیکھی، ایک بار بھائی کی قبر دیکھی، نظر پڑ گئی ماں کی کچی قبر پہ، رو کے کہنے لگی اماں ماں بھی بیٹی کی نہ سنے، شریف بیٹیوں کا دستور ہے، اللہ تمہاری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ میں منبر پہ دعا دیتے میں صحیح پڑھا، بیٹی گھر آئے نا باپ سر پہ پیار دے کے پوچھے بیٹا تجھے تیرے گھر میں تکلیف، سمجھ شاید بیٹیاں باپ کو درد نہیں بتا، بھائی گلے لگا کے پوچھتا چل بابا پوچھ طرح نہیں بولی، مجھے بتا تجھے تیرے گھر میں کوئی تکلیف، شریف بہن سادہ شادی بھائیوں کو بھی درد نہیں بتا۔ جب ماں کے پاس آتی ہے پھر رو کے کہتی اماں بابا پوچھتا رہا میں نہیں بولی، بھائی نے بڑا پوچھا میں نہیں بولی، اماں مجھے میرے گھر میں یہ بھی تکلیف ہے، اماں مجھے میرے گھر میں یہ بھی درد ہے۔ زینب قبر محمد پہ گئی نہیں بولی، قبر حسن پہ آئی چپ رہی، ماں کی قبر پہ آ کر اماں تو میرے درد سن لے، قبر سیدہ سے آواز آئی زینب مجھے درد سنا، رو کہتی اماں تو میرے درد سنے گی؟ ہاں زینب میں تیرے درد سنوں گی، اب جتنے سید بیٹھے معاف کر دینا۔ بی بی رو کہتی اماں پھر میرے درد سن، اماں 28 رجب کو میں تیری قبر پہ آئی تھی،
میں نے تیری قبر پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا تھا میرا کچھ بچے نہ بچے میں تیری نسل بچا کے آؤں گی. ہاں زینب مجھے تیرا وعدہ یاد ہے. رو کے دی اماں قبر سے باہر آ. وہ تیرا سجاد بھی نہیں آئی وہ تیرا باکر بھی نہیں آئی. اگلا جملہ پڑھو جس میں تم نے ماتم کرنا ہے. اپنے دامن کو چھاڑ کے کہتی نہ میرا اون آیا ہے نہ میرا محمد آیا ہے. میرے کربلا میں سو گئے تیرے بیٹے بچا کے آ گئے. زینب شکریہ رو کہتی اماں تیرا سجاد بڑی قیمت دے کے بچایا. اماں جب تیرے دروازے کو آگ لگی تو نے علی بچایا تھا. اماں صرف تو نے آگ میں علی نہیں بچایا اماں میں نے بھی آگ میں علی بچایا. اماں جب تیرے دروازے کو آگ لگی میں چھوٹی تھی جب امت نے بابا کے گلے میں رسی ڈالی تھی. اماں تو نے بابے کے کرتے پہ ہاتھ رکھ لیا تھا. اماں امت نے نہیں چھوڑا تو نے بددعا کے ہاتھ اٹھائے تھے. بابے کے گلے سے انہوں نے ڈر کے رسی کھول دی تھی. کہا ہاں زینب میں نے علی بچایا تھا. اب سید ایک لمحہ مجھے معاف کر دینا. رو کبھی تیرے علی بچانا اور میرا علی بچانا بڑا فرق ہے. صرف علی کے گلے میں رسی آئی تھی تو نے بددعا کے ہاتھ بلند کیے. اما حسین گھوڑے کی زین سے گرا 300 قاتل ہاتھوں میں نیزے لے کے تیرا سجاد قتل کرنے کے لیے خیمے میں آیا. اما میں نے 300 قاتلوں کے درمیان سے سجاد اٹھایا. اما میں نے اپنی پوچھ پہ سجاد رکھا. اما کوئی مجھے دائیں سے نیزہ مارتا کوئی مجھے بائیں سے نیزہ مارتا. اما میرا سر زخمی میرے بازو زخمی میرے پہلو زخمی. اما میں قاتلوں کے نیزوں سے تیرا سجاد نکال کے لے آئی. اما میں شام کے بازار میں پتھروں کے ہجوم میں تیرا سجاد بچاتا ہوں. اما وہ بیٹھا ہے تیرا سجاد. کیونکہ عماریوں کی برآمدگی ہے میں ایک منظر اور پڑھنے لگا. خبر پہنچ گئی مدینے کے سید واپس آ گئے. مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بشیر کے گھوڑے کے سامنے کھڑی ہو کے کہتی سکینہ آئی کہ نہیں آئی. 13 سال کے جوان پوچھتے بشیر قاسم آیا کہ نہیں آیا. 18 سال کے جوان پوچھتے اکبر آیا کہ نہیں آیا. بشیر اعلان بھی کرتا جا رہا روتا بھی جا رہا. غازی کی ماں نے نہیں پوچھا حسین آیا کہ نہیں آیا اکبر آیا کہ نہیں آیا. عباس کا صرف اتنا پوچھا بشیر عباس آیا. بشیر دے دا بی بی میں نے تو سنا تھا کہ تو آل محمد کی بڑی وفادار ماں ہے. تو نے زہرا کے بیٹے کا نہیں پوچھا تو نے اپنے بیٹے کا پوچھا. رو کر اس لیے پوچھا اگر عباس آیا تو سارے آئے اگر عباس نہیں آیا تو پھر کوئی بھی نہیں آیا. کہا بی بی عباس بھی مارا گیا حسین بھی مارا گیا اکبر بھی مارا گیا اصغر بھی مارا گیا. خبر پہنچی ہے اکبر کی بہن کے کان میں بی بی سغرا کے کان میں خبر پہنچی. وارث واپس آ گئے. بی بی گئی نانی ام سلمہ کی حویلی میں. نانی میرے وارث واپس آ گئے. دے مجھے اجازت میں مدینے کے باہر سے وارثوں کا استقبال کروں. سر پہ لی ماں والی چادر. قبر محمد حویلی سے اتنی دور نہیں تھی. قبر محمد اور آل محمد کے گھر کا قدموں کا فاصلہ تھا. سر پہ لی ماں فاطمہ والی چادر. پاؤں تک چادر تطہیر. ارد گرد کنیزوں کا حلقہ. کنیزوں کے حلقے میں چلی ہے اصغر کی اور اکبر کے حصے کی بہن حسین کی بیٹی سغرا. کنیزوں نے حلقہ باندھا. بی بی وارثوں کو لینے کے لیے چلی. یہ کنیز کی آوازیں بی بی رکیے رستے میں کوئی مسافر بیٹھا. اب مجھ سے پوچھو کون بیٹھا. اس رستے میں حسین کا سجاد بیٹھا. کنیز کی آوازیں مجھے مسافر اٹھانے دے. گھروں میں روگے بستر پہ روگے. ایام ازا کا آخری پرسہ ہے. اگلے سال ہم میں سے وہ روئے گا جو رہے گا. آج ودا ہو رہی ہے محمد کی بیٹی. آج ودا ہو رہی ہے علی کی بیٹی. میں چاہتا ہوں کہ بیویوں کا ودا گریے میں ہونا چاہیے.
ہم چیخے مارے اور محمد کی بیٹی ودا ہو جائے. آج ودا کرنا ہے رسول کی بیٹی کو تم نے اس امام بارگاہ سے. مولا منتظمین کو سلامت رکھے, ماتمیوں کو سلامت رکھے. یہ بارگاہ تا ظہور امام زمان قائم و دائم رکھے. میرا بارگاہ دنیا میں تشریف لائے تو میرا شہنشاہ اس بارگاہ میں اپنے قدم رنجا فرمائے. دعا دے کے حسین کا ذاکر ہو کے اگلا جملہ پڑھنے لگا. کنیز کہتی ہے بی بی مجھے مسافر اٹھانے دے. کنیز چلتی چلتی وہاں آئی جہاں سجاد بیٹھے تھے. مولا سجاد کی کمر کے پیچھے کر دی, مسافر رستہ چھوڑ. مولا سجاد نے جھکے ہوئے سر سے پوچھا کیوں؟ کنیز نے کہا ہمارے مولا کی بیٹی آ رہی ہے. مولا سجاد کہتے وہ گزر کیوں نہیں جاتی؟ کہنے لگی کیسے گزرے, وہ بڑی پردہ دار ہے, وہ بڑی پردہ دار ہے. آل محمد صحت دیں, زندگی اور صحت کے ساتھ آ کے بچوں کو ملے. حسین کے ذاکر ہیں آپ. مسائل میں دعا دے کے جا رہا ہوں. روتے ہوئے مولا سجاد نے کہا میں پردے سے بڑا واقع ہوں. اپنی بی بی سے کہا میں آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا ہوں, میرے پیچھے سے گزر جا. اگلا جملہ جو کنیز نے کہا سجاد تڑپ گیا. پڑھو جملہ. کنیز نے کہا کیسے گزاروں, وہ عباس کی بھتیجی ہے. عباس کا نام آنا تو سجاد نے زخمی ہاتھ زمین پہ رکھے. سجاد اٹھ کے کھڑا ہونے لگا. سجاد رو کے تو نے نام وہ لے لیا ہے, اب مجھ پہ کھڑا ہونا واجب ہو گیا ہے. ادھر سجاد کھڑا ہونے لگا. یا سغرا کی آواز آئی بیٹھا رہنے دے, اس کا لہجہ میرے سجاد. یہ بولا مجھے میرا سجاد یاد آ گیا, اس کا لہجہ میرے سجاد سے ملتا. حوصلہ حوصلہ. جب کہنا بیٹھا رہنے دے, اس کا لہجہ میرے سجاد سے ملتا. مولا سجاد کہتے نہیں, اب نام ایسا لے لیا ہے, اب تو میں اٹھا. مولا سجاد اٹھ کے کھڑے ہوئے. بی بی سغرا پیچھے سے گزر گئی. سال بعد سگی بہن بھائی سے پردہ کر کے گزر گئی. آخری 1 منٹ ہے, اس میں جتنا گریہ ہو سکے کر لینا. جب بہن گزر گئی نا, 5واں امام کم سنی اٹھے. بابا کے کرتے میں بابا کربلا سے لے کے شام, شام سے مدینہ, باقر نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا, ایک اجازت دے, پھپھی کو جا کے بتا کے ہوں کہ یہ تیرا بھائی ہے. آواز آئی باقر اجازت ہے. اب جناب باقر چلے, حالت کیا ہے؟ چہرے پہ تماچوں کے نشان, سر پہ سفروں کی ریت, پھٹا ہوا کرتا. جناب باقر نے سغرا بی بی کے برقعے میں ہاتھ رکھا. بی بی سغرا مڑ کے کہتی بچہ ہاتھ چھوڑ, تجھے نہیں پتا میں حسین کی بیٹی ہوں. باقر دے کے کہتے مجھے پھپھی پہچان. مجھے پھپھی کہنے والا تو کوئی سجاد کا باقر ہے؟ آواز آئی میں تیرا باقر ہوں. کب باقر تو ہے تو بابا کہاں ہے؟ جس سے پردہ کر کے آ گئی ہے کہیں تیرا سجاد ہے. سغرا دوڑ کے آئی, سجاد کے گلے میں باہیں ڈالی. رو کے دی مجھے اتنا بتا, تجھے جوان بھیجا تھا, تیری کمر کیوں جھک گئی, تیرے سر کے بال سفید کیوں ہو گئے؟ سجاد کی آواز آئی سغرا مجھے شام کی گلیاں کھائے. ماتم حسین. Hussein.